بس ٹھیک ہے رہنے دو. بس ٹھیک. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، یاد کریں آپ میری نعمت کو، میرے احسان کو، وہ نعمت کہ میں نے فضیلت دی تم لوگوں کو علی العالمین، پوری کائنات پر. یہ ذکر ہے اس دور کا جب بنی اسرائیل ان میں کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں حیات تھے، یا کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور وہ لوگ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق دنیا میں عمل کرتے تھے. آپ پہلے ہی پارے میں چوتھے پانچویں رکوع سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو تقریباً یہ پہلا سارے کا سارا پارا اس چوتھے پانچویں رکوع سے لے کر آخر تک یہودیوں کا تذکرہ ہی ملے گا. اور یہودیوں کا تذکرہ بھی اس انداز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل اپنے انعامات، اپنی کرم نوازیاں، اپنے احسانات
بنی اسرائیل پر ظاہر کیے، اور ایسے ایسے احسانات جو دنیا میں نام لے کر ہمارے سامنے کسی دوسری امت کے سامنے نہیں آئے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ شرک بھی معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ دور کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کے ان کے پاس آئے تو ان لوگوں کی حالت انتہائی خستہ اور انتہائی ناگفتہ بہ تھی۔ ان کی پوری برادری، پوری کی پوری جمعیت اس قدر دنیا میں پس چکی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، فرعون کے سپاہی آتے، پولیس کے سپاہی اس بچے کو ماں کی گود سے اٹھاتے اور اس کے سامنے اس کو ذبح کر کے چلے جاتے، سنبھالتے رہو اس کو، بچیوں کو زندہ رکھتے۔ ذلت کی یہ انتہائی کیفیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو یہاں سے نکل چلو، بس۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں ضرورت پیدا ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو راستہ بنا کے دیا۔ سمندر کا جو ٹکڑا ان کے سامنے آیا وہاں سے وہ سائڈ سے نہیں نکل سکتے تھے، سمندر کے اندر کراس نہیں کر سکتے تھے۔ فرعون پیچھے چڑھا ہوا کہنے لگے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں اور تیرے آنے کے بعد بھی تکلیفیں پہنچی، اور آج تو نے بالکل ہی جان سے مروا دیا۔ اب پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو راستہ بنوا کے دیا، ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ راستہ۔ پار نکل گئے۔ پار نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے لے کر انہوں نے کھایا، من و سلوہ اللہ پاک نے نازل فرمایا، یہ لوگ کھاتے رہے۔ کھاتے کھاتے اچانک پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، کہنے لگے نہیں جی ہمیں مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے اور اس طرح کی باقی چیزیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو، اللہ پاک نے آپ کو عزت سے کھانا دیا ہے، اب کھاتے رہو بیٹھے۔ کہتے نہیں جی۔ اب فرمایا چلو جاؤ، یہ سامنے بستی ہے، آپ ادھر سے وہاں بستی میں داخل ہو جاؤ۔ وہ لوگ بستی اپنے گھر، اپنے دالیں، اپنے لہسن پیاز چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ لوگ ان پر قبضہ کر لو۔ نہیں جی ہم نہیں جاتے، تو اور تیرا اللہ جائے، تو اور تیرا رب جائے، ان سے جا کر پہلے لڑو، ان کو گھر سے نکالو، وہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں، پھر آگے ہمیں بتانا، پھر ہم جائیں گے، ہم نہیں جاتے۔ چلو جی ایسے ہی ہو گیا۔ ادھر پانی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی مہیا کر کے دیا۔ پھر مکان نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مکان مہیا کر کے دیا، پوری کی پوری قوم کو۔ پھر بچڑے کی عبادت کا مرحلہ آیا، جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا گناہ ہے، اور انسانیت کے لیے اس کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بھی دفع کر دیا، چھوڑو۔ غرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے
سب کچھ ان کی خدمت کی، ہر طریقے پر خدمت کی۔ جو عذاب میں مبتلا تھے وہ عذاب سے ان کو چھٹکارا دلوایا، رستہ بنا کے دیا، کھانا پکا پکایا ملتا رہا، مکان بنا بنایا مل گیا، 40 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اس مکان کو استعمال کرتے رہے، کھانا پینا استعمال کرتے رہے، اپنی منمانیاں کرتے رہے، جس طرح ان کا جی چاہا۔ آج آ کے ان کا احسان اور ان کی جو منت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل نکلو یہاں سے، یہ چل نکلے بس۔ نہ اپنے طور پر کما کے کھا سکے، نہ اپنے طور پر مکان بنا سکے، نہ اپنے طور پر کوئی نلکا کوئی کنواں بنا سکے، نہ اپنے طور پر اپنا کوئی رستہ سیدھا کر سکے، کچھ بھی دنیا میں نہیں کیا۔ اتنی بیکار قوم اور اس قدر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے، بیٹھ کے آرڈر دے کے کھانے والی قوم، اللہ تبارک نے سارے کے سارے نخرے برداشت کیے اور نتیجہ کیا نکالا؟ یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو فضیلت دی ہے پوری کائنات پر۔ اس وقت جتنی دنیا موجود تھی، اس وقت جتنی دنیا موجود تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فضیلت میں، اعمال میں، کردار میں سب نیچے تھے۔ سب سے بلند تر عزت اور فضل کے اعتبار سے یہ بنی اسرائیل قوم تھی۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھایا، ان کے گھر سے پہنا، ان کے گھر سے پانی کا بندوبست کرا کے دیا گیا، اس نبی کے گھر سے ان کے لیے مکان بنوا کے دیا گیا، ان گھر کے سب کچھ ان کو عزت احترام صرف اس لیے ملا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مان لی تھی کہ میں کہتا ہوں یہاں سے چل نکلو، یہ چل نکلے۔ اس چل نکلنے کے درمیان پھر کیا کیا نخرے کیے گئے وہ بھی پوری کی پوری تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ ویسے تو سارا قرآن مجید بھرا پڑا ہے مختلف چیزوں سے، لیکن زیادہ تر یہاں پہلے پارے میں چوتھے پانچویں رکوع سے لے کر آخر تک یہ سارے کا سارا قصہ مختلف انداز میں ذکر کیا گیا۔ ایک طرف یہ کردار دنیا میں ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، ہم نے سوچا اور قرآن مجید نے اس پر شہادت دی۔ ایک یہ کردار ہے۔ بات کیا تھی؟ بات صرف یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اس گھر کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ یہاں سے چل نکلو، بس ایک بات۔ تنگ خود تھے وہاں، تنگ خود تھے وہاں، رہنا خود نہیں چاہتے تھے، جانے کا راستہ اپنے آپ کو نہیں ملتا تھا، ہمت اپنے اندر نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنی بات کہہ کے ان کو ہمت دلائی، اتنی ہمت کر لی کہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ساتھ چل نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی مکان، وہی جائیدادیں، وہی باغات، وہی محلات، وہی سارے کے سارے علاقے ان کو دوبارہ دے دیے اور یہ خود وہاں بادشاہت کرتے رہے۔ یہ سارے کے سارے نخرے اللہ تعالیٰ نے برداشت کیے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ نبی کی ایک بات انہوں نے مان لی تھی اور بس۔ تھوڑی بات آگے کروں گا، آپ یہاں بیٹھ کے صرف اس بات کا جواب اپنے دل میں سوچ لیجئے کہ جب ان کا کردار یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلتیں ان کو مل گئی اور فضیلت ملنے کی وجہ صرف ایک اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کی تھی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نے ان کو انی فضلتکم علی العالمین کہہ دیا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی کائنات پر، اور جس رسول کو اس کے صحابہ نے اپنے گھر سے کھلایا، اپنے گھر سے پہنایا، اپنے گھر سے جانیں قربان کی، بچے قربان کیے، جائیدادیں قربان کر دیں، ہر شہر رسول کے نام پر
لٹا دی، ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ کتنی ناانصافی کی بات ہے، کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ یہودیوں کا کردار صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل نکلو، انہوں نے کہا چلو جی چل نکلتے ہیں۔ ضرورت اپنی تھی، مجبوری اپنی تھی، اللہ پاک نے پردہ رکھ لیا اور ان کو چلتا کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہسٹری ہے قرآن مجید نے بیان کی، وہ تو حقدار بن گئے فضلتکم علی العالمین کے۔ اس وقت کی کائنات میں جتنے لوگ تھے سب پر ان کو فضیلت ملی، کس لیے ملی کہ انہوں نے رسول کی ایک بات مان لی تھی۔ اور جن لوگوں نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اپنے پوری کی پوری زندگی، پورے کا پورا مال، پورے کی پوری جائیدادیں، پورے کے پورے اولادیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، کتنی بے انصافی ہوگی کہ ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ ان کو کچھ نہیں ملا، یہ سب مرتد ہو گئے تھے، یہ سب کافر بن گئے تھے۔ کوئی انسانیت بھی ہوتی ہے، کچھ عقل و شعور بھی ہوتا ہے، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عقل کے ساتھ بندہ سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ہاں البتہ بندہ عقل سے پیدل ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو مرضی آئے کرتا رہے۔ کسی نے کہا تھا بے حیا باش باہر سے خواہی کن، بے حیا بن جا جو پھر تیرا مرضی آئے کرتا رہے، پھر کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی انصاف، کوئی عقل شعور کی بات نہیں، جس طرح کسی کا جی چاہے وہ کرتا رہے۔ وہ کردار ادھر ہے، ادھر دیکھیں کردار کیا ہے۔ کہاں سے شروع کریں، کس جگہ سے شروع کریں؟ پوری کی پوری ہسٹری بھری پڑی ہے کردار سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے لوگ، ایک ایک بندہ، جماعتوں کی جماعتوں نہیں، ایک ایک بندہ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا کردار دنیا میں کہیں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا جو ان لوگوں نے کردار ادا کیا۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں۔ ادھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چل نکلے اور پھر پورے کے پورے رستے کا خرچ موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تیاری کر کے جانے والے ہیں، تقریباً 3-4 مہینے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سواری کا بندوبست کیا۔ ایک ملازم رکھا، 2 اونٹنیاں خرید کی، اور اس ملازم کو ان 2 اونٹنیوں پر مقرر کر دیا کہ کھانا دانا اس کے ساری ذمہ داری تیری ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد وہ 2 اونٹنیاں کام آئیں اور پھر ان پر سواری کر کے چلے مدینے میں جا پہنچے۔ غار حرا میں، غار ثور میں 3 دن تک رہے۔ ملازم گھر سے کھانا لے کر غار ثور میں جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں رات کو جاتا ہے، بکریوں کا دودھ دو کر وہاں ضرورت کے مطابق دودھ پیش کر کے آ جاتا ہے۔ روٹی دے دی، کھانا پہنچا دیا، دودھ وہاں پہنچا دیا، آ گیا، سارے کے سارے دن کی خبریں بھی دے دی۔ دوسرا دن پھر، تیسرا دن پھر، تیسرے دن پھر جب حالات ٹھیک ہوئے تو آپ چل نکلے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ ہے اس بات کا کہ ان لوگوں نے نبی کے گھر سے کھایا، اس بندے نے نبی کو اپنے گھر سے کھلایا۔ سفر ہے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقفیت زیادہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس علاقے میں نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑ کی اوٹ میں بٹھا کے سائے میں سلا دیا۔ آپ خود جا کے ایک بندے کو پوچھا تیری بکریاں
تو کس کا ملازم ہے؟ فلاں بندے کا ملازم ہوں. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقف تھا. اس سے دودھ لیا اور دودھ لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مزید پانی ڈالا اور نبی اکرم کو دوپہر کے وقت وہ دودھ پلایا. ادھر کا کردار دیکھیں جن کو فضیلت مل گئی کائنات پر، اور یہ کردار دیکھیں گھر سے جا کے دودھ دھو کے لا کے نبی کو پلایا جا رہا ہے. کس بندے کی بات کریں؟ مستورات، مرد حضرات، پوری کی پوری کائنات میں صرف یہ کردار سامنے آ رہے ہیں. جنگ احد شروع ہو رہی ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں جنگ احد کی طرف، احد کے علاقے کی طرف. کسی نے پوچھا سعد کیا بات ہے، بڑی جلدی اور بڑی خوشی سے دوڑے جا رہے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی اجد ریح الجنت من قبل الاحد، مجھے احد کی پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں وہ خوشبو سونگھنے کے لیے جا رہا ہوں. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت سعد جنت کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی فرمایا کہ جاؤ سعد کو دیکھ کے آؤ وہ کہاں ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے بندہ گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے تھے. فرمایا سعد کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ چلو. کہنے لگا آ جاؤ میرے پاس، بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کہنے لگا بھائی مجھے اتنا زخم لگ چکے ہیں کہ میں اب جانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے موت نظر آ رہی ہے. تو جا اپنی قوم کو، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے پیغام دینا، اور پھر اپنی پوری کی پوری مسلم امہ کو یہ پیغام دے دینا. پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، میری دعا ہے کہ آپ کو ان سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس محنت کا بدلہ دے جو آپ نے ہم پر محنت کی اور ہمیں اسلام سکھایا. دوسرے نمبر پر اپنی قوم کو کہنا کہ سعد کا پیغام ہے میں مر رہا ہوں، میں اب نہیں واپس جا سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا. قوم کو پیغام دے دینا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس موجود ہیں. قیامت کو آپ لوگوں کے پاس کوئی معذرت اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے والی نہیں ہوگی اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی دنیا میں جھپکتی رہی اور اللہ کے رسول کو کوئی نقصان پہنچ گیا. اپنی جانیں لڑا دو، اس بات اپنی جان لڑا دی اور خود ہی کردار ہے. یہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام سعد، ان کو ان کی پوتیوں میں سے ایک پوتی نے پوچھا اماں جنگ احد میں آپ کا کیا کردار رہا، آپ کیا کرتی رہی؟ کہنے لگی بیٹا جب جنگ ہونا تھی میں سویرے سویرے ہی اپنے گھر سے نکل گئی تھی. میرے پاس پانی کا مشکیزہ تھا. پہلے اسی وقت سے ہی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جنگ میں اللہ بہتر نے کیا حالات ہوں گے، میں کیا کر سکتی ہوں. پانی کا مشکیزہ بھرا اور میں جا کے فوج میں تقسیم کر کے آ گئی. پھر لیا 2-4 دفعہ اس طرح ہوا. اچانک ایسا ہوا کہ پانسا پلٹ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوس ہو گئے اور مجھے پتہ چلا. میں نے وہ مشکیزہ پھینک دیا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. دشمن جھپٹتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی تھی. اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور ابن کمیہ
اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے۔ وہ آیا، اس نے حملہ کیا، میں نے دفاع کیا، اور دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے زور سے تلوار ماری اور میرے کندھے کے اندر زخم ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، آج بھی میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور نیچے سے زخم کا نشان موجود ہے، گڑھا موجود ہے۔ کہتے پوتی نے کہا کہ میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو میری چاروں کی چاروں انگلیاں اس کے اندر دھنس چکی تھی۔ زخم اب ٹھیک تھا لیکن اس کے اندر یہ گڑھا بن چکا تھا۔ کہتی میں نے اس کو 10-12 وار کیے، لیکن وہ غلط کار آدمی 2 زرے پہن کر آیا تھا، میرا کوئی وار بھی اس پر کارگر نہ ہوا۔ ڈبل زرے پہن کے آیا تھا، لوہے کی قمیصیں پہن کے آیا تھا، میرا کوئی وار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ایک دفعہ گر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کوئی بندہ آئے، 5 نوجوان اٹھے، اسی افراتفری میں بھاگ کر آ گئے، چاروں طرف آ کے انہوں نے لپیٹ لیا۔ پہلے ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گیا، پھر دوسرا بندہ شہید ہو گیا۔ اتنے میں 5-7 بندے اور آ گئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاروں طرف سے احاطہ کر لیا۔ اسی احاطے کے اندر ان پہلے 5 بندوں میں سے تیسرا بندہ وہ سامنے آیا، اس پر تیروں کی بچھاڑ ہوئی، وہ اللہ کے رسول کو بچاتا رہا اور تیر برداشت کرتا رہا۔ اس حد تک وہ بیچارہ نڈھال اور زخمی ہوا کہ وہ گر گیا، زخموں کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکتا تھا۔ اتنے میں یہ 5-7 بندے جو اکٹھے ہوئے تو دشمن چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اٹھاؤ، لے کے آؤ میرے پاس۔ وہ جو زخمی ہو چکا تھا اس کو لایا گیا، اس نے آ کے اٹھ کے بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیٹا ہوا گھسیٹ کے اس کو لے آئے۔ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر اپنا سر رکھ دیا اور سر رکھ کے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اس کا سر آپ کے قدم پر پڑا رہا، وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس حد تک جان نثاری کرنے والے، ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، یہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی سمجھ نہ تھی، صرف اپنا گھر بچا، جو 2-4 بندے اپنے تھے، اپنے مطلب کے تھے، وہ بچے، باقی ساری دنیا برباد ہو گئی۔ ادھر سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے کھانے والے، لینے والے، سب کچھ اللہ کے رسول سے حاصل کرنے والے، ان کو تو اللہ تبارک نے فضیلتیں دے دی، دنیا کائنات کی ساری فضیلتیں ان کو دے دی، اور ادھر جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ کچھ انصاف کرنا چاہیے، کچھ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اعلان کیا کہ میں یہ تلوار اس بندے کو دوں گا جو بندہ اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ مجھے دے دیں، آپ نے نہیں دی۔ آپ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ مجھے دیجیے، آپ نے نہیں دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو متوجہ ہوئے، میں کیا چاہتے ہو کہ یہ تلوار مجھے دیجیے؟ میں کیا کرو گے؟ عرض کیا جی اس کا حق بتائیں، میں کوشش کروں گا اس کا حق ادا کر دوں۔ فرمایا یہ کسی مزدور کے سر پہ نہیں چلے گی، اس تلوار سے کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس تلوار سے کسی بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کیا لگا جی مجھے دے دیں، آپ نے یہ تلوار اس کو دے دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مغموم ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں آپ کا پھوپھی کا بیٹا تھا، مجھے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ کو دے دی۔
چلو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے، مجھ سے بڑھ کر کیا عمل ہوتا ہے اس کا۔ وہ پیچھے پیچھے ابو دجانہ آگے آگے، تلوار مل گئی، صفیں بن گئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ آپس سے باہر ہو کر لڑائی کرتے تھے تو پہلے دور سے ہی ان کی عادت تھی کہ اپنے سر کے اوپر سرخ پٹی باندھ دیتے تھے، کپڑے کی سرخ کپڑے کی پٹی باندھ لیتے تھے۔ ابو دجانہ نے اپنے سر پہ پٹی باندھی اور بڑے فخریہ انداز میں، متکبرانہ انداز میں اس صف کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ ہنس پڑے، فرمایا یہ چال جو چلا جا رہا ہے یہ چال اللہ تبارک تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ متکبرانہ اکڑ پھون کے اندر فخر و تکبر کی صورت میں چال چلنا اللہ تبارک تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، لیکن اس موقع پر یہ چال اللہ تبارک تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے بھی فخر کر دے گا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں میری تابع دار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار لوگ ہیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سرخ پٹی دیکھ کر جاہلیت میں بھی لوگ اس کے سامنے نہیں آتے تھے، ہٹ جاتے تھے، مقابلہ نہیں کرتے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیں چیرتے چیرتے 2-3 صفیں چیر کر ڈھیر سارے بندوں کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران ایک مستور ہندہ بن عتبہ وہ سامنے آئی۔ ابو دجانہ اسی جذبے میں تلوار اٹھا کے مار رہے تھے، وہ تلوار چلتی ہوئی آئی، جب وہ سر کے قریب پہنچی تو اچانک ابو دجانہ نے دیکھا کہ مستور ہے، وہ تلوار سیدھی آ رہی تھی، سر کے قریب آ کے اس ٹیڑھی ہو گئی، سار نکل گئی۔ اتنے جذبات میں بھی اتنا ہوش ہے، اتنی عقل و شعور باقی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اس وقت بھی یاد ہے، اس وقت بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے تو عمل کر لیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شکوہ تھا کہ میرے بھائی میرے رسول مجھے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ کو دے دیا، کیوں؟ وہ نکلے، ابو دجانہ کو جا کے شاباش دی کہ بھائی آپ نے بہت اچھا کیا، اگر میرے ساتھ یہ کیفیت ہوتی تو ممکن ہے میں یہ نہ کر سکتا کہ عورت کے سر پر پہنچی ہوئی تلوار وہ میرے ہاتھ سے اسی طرح چل جاتی اور میں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل نہ کر پاتا۔ اب اس حد تک عمل کرنے والے لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اتنے جذباتی کیفیت میں بھی وہ تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں چل سکتی، وہ اس کے مطابق چلتی ہے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والے لوگ، ان لوگوں کے بارے میں ہم اگر یہی نظریہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین کے مطابق اس کا فیصلہ چاہتے ہیں، اپنے عقل و شعور کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے احکامات کے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر کھایا، دوسری طرف سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھی اپنی جان تک بھی دے دی۔ انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں فضلت العالمین کہا، اور کیا ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا؟ کوئی بات نہیں ہے، نہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ جمعہ کا موقع ہے، آدھا پونا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ بندہ بیان کر سکتا ہے، کیا کچھ بندہ بیان کر سکتا ہے۔ ان حالات میں انصاف کا تقاضا، عقل و شعور کا تقاضا وہ یہی ہے کہ آپ سوچیں، اس گروپ میں شامل ہوں، موت کا القوامی ہے، اس گروپ میں شامل ہوں جو کم از کم اپنے اسلاف کو گالیاں دینے والا نہیں ہے، جو کم از کم اپنے اسلاف کو، جن لوگوں نے اس دین کو سینچا، اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا خون دے دے کر بھی اس کو سینچنے کی کوشش کی اور آگے پہنچایا، ان لوگوں کا ساتھ دیں اور اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے
آپ سرخ روح ہوں، اللہ کے دین کی خدمت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی دوران اللہ اکبر، یہ تو تھے وہ واقعات جو واقعات اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب توفیقیں ملتی تھیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں تاریخ میں تو ثابت ہیں، حقیقت میں بھی ہیں، لیکن یہ عام انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی 3000 فرشتوں سے، پھر 5000 فرشتوں سے۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے، اور 1000 بندے تھے بالمقابل، ان کے لیے فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے۔ جب فرشتہ زمین سے پوری کی پوری بستی کو اکھاڑ کے اوپر جا کے الٹ سکتا ہے، تو یہ 1000 بندے جو مشرک اللہ کے رسول کے مقابلہ میں آ چکے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن 5000 فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان 5000 فرشتوں پر انحصار نہ کرنا، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے اہل تھے۔ ان کی اللہ پاک نے مدد کی، اور کس طرح مدد کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا بعد میں، کہتا یا رسول اللہ رأیت عجباً، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ اور میں کیا دیکھا؟ کہتے جی میں گھوڑے پر سوار تھا، پیدل تھا، گھوڑا میرے پاس نہیں تھا۔ ایک مشرک کو میں نے دیکھا، میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے دوڑ کے اس کو قتل کروں۔ چلا، وہ گھوڑے پر تھا، مجھے دیکھ کر اس نے گھوڑا تیز کر لیا، میں اس کے پیچھے دوڑا، قریب تھا کہ میں پہنچ جاتا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ وہ مسلمان میرے پیچھے آ رہا ہے، اس نے گھوڑا تیز کر لیا۔ اب گھوڑے کی رفتار اور میری رفتار میں تو ظاہر فرق تھا، گھوڑا مجھ سے آگے نکل گیا، میں رکنے لگا۔ جب میں نے پاؤں کھینچے تو اچانک میں نے ایک آواز سنی، دیس، جس طرح کوئی کسی کو ڈانگ مار دیتا ہے، سوٹا مار دیتا ہے۔ ادھر سوٹے کی آواز آئی، ادھر وہ جو سوار دوڑا جا رہا تھا وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ میں اسی طریقے پر رکتے رکتے پھر میں بھاگ نکلا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو گھوڑا نکل چکا تھا، سوار نیچے پڑا تھا، ایک سائیڈ اس کی سر سے لے کر رخسار اور یہ سارے کا سارا ایک سائیڈ پوری ٹانگ تک وہ ڈانگ کی ضرب سے نیلا ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا، بندہ مر چکا تھا۔ میں بڑا تعجب کرنے لگا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا، کہتا ہے اتنے میں نے آواز سنی، اقبل حیزوم، حیزوم تو آگے بڑھ۔ مسلمان جب رکنے لگا تو آواز آئی، اقبل حیزوم، حیزوم تو آگے بڑھ۔ یہ آواز میں نے سنی اور اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک من مدد السماء الثالثہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجوائے تھے ان میں سے تیسرے آسمان سے جو فرشتے آئے تھے ان میں سے ایک فرشتے کی آواز تھی کہ وہ فرشتوں کا سردار جو تیسرے آسمان سے فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے کہ حیزوم، یہ اس فرشتے کا نام ہے، حیزوم تو آگے بڑھ، مسلمان اب پیچھے رہ رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ یہ بندہ مر جائے، اس کو مار دینا چاہیے، اب وہ تو پہنچ نہیں پا رہا، تو آگے بڑھ۔ وہ آگے بڑھا اور ایک لمحے کے اندر ہی وہ بندہ ختم ہو گیا۔ یہ کہاں سے آئی یہ باتیں؟ یہ سارے معجزات اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اگر ان کو صرف ایک اللہ کے رسول کے کہنے پر چل نکلنے پر اتنی برکتیں مل سکتی ہیں، تو یہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزات ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے نہیں آ سکتے تھے۔ ہم اس سلسلہ میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتے، کیوں
کہ ہم خود بھی وہ کچھ نہیں رہے جو ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی کامیاب ہوتے، بلندیاں تمہیں نصیب ہوتی، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہوتے۔ اب دنیا میں ہم پس چکے، ظلم و زیادتیاں جو مسلمانوں پر ہو رہی ہیں اور جگہ جگہ ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہو رہی ہیں، ان کی کیفیت آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، رسائل میں پڑھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب مسلمانوں کی کمزوری ہے، سب مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اور اب دشمن نے یہاں تک ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کر لی ہے کہ یہاں کچھ امن و سکون تھا، پاکستان میں امن و سکون تھا، اب یہ آپس کی لڑائیاں شروع کرانے کی کوششیں ہیں کہ آپس میں لڑیں، مریں اور دشمن کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی موقع مل جائے۔ ان سازشوں کو سمجھیں اور ذرا اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ دنیا کمانا، زیادہ سے زیادہ کمانا، اللہ پاک نے ہمیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجوایا، اور یہ کوئی کام بھی نہیں ہے، یہ کوئی کام بھی نہیں ہے۔ جس بندے کو کھانا دانا صبح شام مل جائے، دکھ سکھ سے روٹی کما سکتا ہے، اس کو مزید کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری عمر میں 100 بکریاں تھیں، 100 بکریاں۔ ایک دن کوئی مہمان آ گئے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھانا کھلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے، باہر سے آئے، شام کے قریب پہنچے واپس، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گڈریا بکریاں لے کے آ گیا۔ اس نے ایک بچہ بکری کا اپنے بغل میں دبایا ہوا ہے اور بکری اس کے پیچھے پیچھے منمناتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ بچہ بھی بولتا ہے، بکری بھی بولتی ہے، وہ بندہ اس بکریوں کو لے کر آ رہا ہے، پیچھے پیچھے وہ مرد۔ دور سے ہی آپ نے فرمایا کیا پیدا کیا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ جی بچہ ہے یا بچی ہے۔ وہی آپ نے حساب فرمایا پھٹافٹ کر ان بڑی بکریوں میں سے ایک بکری ذبح کر لے۔ وہ جو مہمان تھے وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھا چکے، ابھی کھانا کھایا ہے، اب شام کو ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانا کھانے کی۔ آپ فرمایا نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں، ہمارا اصول ہے، ہمارا دستور ہے کہ ہم صرف 100 بکری رکھتے ہیں، جب ان میں سے کوئی بکری بیاہ جاتی ہے تو بکریوں میں سے ایک بکری نکال دیتے ہیں، 100 سے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ اپنی معاش پر کنٹرول ہے۔ جو لوگ اللہ اکبر فاتحہ خلف الامام پر بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، جو لوگ ٹخنے سے ٹخنا ملانے پر لڑ پڑتے ہیں، نماز نہ ہونے کے فتوے دیتے ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ زندگی ہے، تو یہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ زندگی ہے۔ اپنے معاش کو کنٹرول کریں، اس میں سے ٹائم نکالیں، ٹائم نکال کے تاش کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اب لوڈو کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اب کھیل کود کا ٹائم نہیں ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، وہ ٹائم نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی آبیاری کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔